حضرت علامہ مولانا مفتی جنید احمد بھائی صاحب قبلہ زندہ باد، تنظیم اسلام معاشرہ بھائی کتنا چھوٹا کیسے یہ والا پہلے تو بڑا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ واولیاء ملتہ واتباع شریعتہ وعلینا معهم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم. عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو عشرہ مغفرت ہے جاری ہے اور ہمارے اور آپ کے بیچ سے گزر رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی رمضان المبارک کے اس عشرہ مغفرت کے صدقے ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور بغیر حساب اور کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. رمضان کی بہاریں اور برکتیں عطا فرمائے اور قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ، فیضان اور شفاعت عطا فرمائے. درس قرآن کے حوالے سے قرآن مجید کی سورت نمبر 19 سورہ مریم کے تعلق سے میری گفتگو جاری ہے اور اس سورت کی 18 آیات کریموں کی روشنی میں میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. بلکہ 21 آیات کریمہ
کی روشنی میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ آج اگلی آیات کی روشنی میں کچھ ایک باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مضمون حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کا مضمون ہے، اور آپ یہ سن چکے ہیں کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ ہیں، وہ حضرت زکریا کی کفالت میں بیت المقدس سے متصل حجروں میں سے ایک حجرے میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خلوت گزین تھیں، اور اس حجرے میں ایک پردہ لگا ہوا تھا تاکہ لوگوں سے آڑ وہ پردہ بن جائے، اور اسی حجرے میں حضرت مریم کے لیے بے موسم کے پھل آتے تھے، اور اسی حجرے میں جبریل امین تشریف لائے اور انہیں بشارت دی کہ اللہ رب العزت انہیں ایک ستھرا بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم نے پہل تو خوف کی وجہ سے رب سے پناہ چاہی، اور حضرت جبریل سے یہ عرض کیا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تیرے دل میں خدا کا ڈر ہے تو میرے قریب بھی آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو حضرت جبریل نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے رب کا قاصد ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم نے عرض کیا کہ میرا کوئی بیٹا کیسے ہوگا جبکہ کسی انسان نے مجھے مس بھی نہیں کیا ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہو جائے گا، رب کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے۔ رب کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس فرما دیتا ہے کن ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کام کے ہونے میں نہ تو وقت لگتا ہے، نہ تو کسی پروسیس کی حاجت ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی اور مادہ ترکیب کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اللہ پاک لفظ کن سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت جبریل نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو بغیر نکاح کے ایک بیٹا عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ وہ بیٹا جو آپ کی کوکھ سے بغیر باپ کے جنم لے وہ رب کی قدرت کی نشانی بن جائے اور اللہ کی جانب سے ایک رحمت بن جائے۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور حضرت مریم امید سے ہو گئیں۔ آیت نمبر 22 ہے سورہ مریم کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
فحملته فانتبذت به مکانا قصیا۔ تو اب مریم حضرت عیسیٰ سے حاملہ ہو گئیں اور انہیں لے کر دور کی ایک جگہ پر چلی گئی۔ تو حضرت مریم جو امید سے ہوئیں، اکثر علماء کا کہنا یہی ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے پھونک مارنے کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ حضرت مریم نے حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کی گریبان پر پھونک ماری تھی، جبکہ سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا، کہ عمران کی بیٹی مریم جنہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی۔ تو یہ سورہ تحریم کی آیت کریمہ کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ روح اللہ رب العزت کی جانب سے پھونکی گئی، جیسے حضرت آدم کے بارے میں آیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، کہ میں نے اس پتلے میں، سورہ تحریم ہی میں بیان، یہ سورہ حجر میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت آدم کے لیے پتلا بنایا گیا تو اللہ رب العزت نے اس پتلے میں اپنی روح پھونک دی۔ ایسے ہی سورہ تحریم میں بیان ہوا کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا، کہ ہم نے حضرت مریم کے گریبان میں اپنی روح پھونک دی۔ تو اس کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ روح اللہ رب العزت کی جانب سے پھونکی گئی۔ اور وہب ابن منبہ نے کہا کہ حضرت مریم نے، کہ حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے چاک گریبان پر پھونک ماری تھی، اور چونکہ حضرت جبرائیل اللہ رب العزت کے فرستادہ تھے، اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے پھونک مارنے کو اپنی جانب منسوب کر لیا کہ ہم نے روح پھونکی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی رات ایک مٹھی کنکر کفار کی جانب اچھالی تھی، اور وہ کنکر جا کے کفار کے سر پہ پڑی تھی اور وہ دیکھنے سے اندھے ہو گئے تھے، اور آقا کریم ان کے بیچ سے گزر گئے، ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب وہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے تھے بلکہ ہم نے پھینکے تھے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے آقائے دو جہاں نے کنکر پھینکے، اور جب وہ کنکر کفار کے سر پہ لگا تو سب کے سب اندھے ہو گئے، اور آقا بیچ سے گزر گئے، خبر تک نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کے ساتھ غار ثور میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر کفار آپ کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود وہ آقا کو دیکھ نہ سکے۔ کچھ الوہی انتظامات بھی تھے، ایک مکڑی نے جالا تن دیا تھا، ایک کبوتر نے انڈا دے دیا تھا، ایک وہاں پہ ایسا جھاڑ کا درخت پیدا ہو گیا تھا جس کے بارے میں لگتا تھا کہ یہ برسوں پرانا ہے، مگر ایک لطیف توجیہ حضور اعلیٰ حضرت کے
شعر میں بیان ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے۔ آج تک کسی نے جان کو دیکھا ہے؟ ہمارے سامنے لوگ اپنا دم توڑتے ہیں، ہم نے کبھی ان کی روح نکلتے دیکھی؟ کیونکہ جان ہم دیکھ نہیں سکتے۔ روح انتہائی لطیف شے ہے۔ اللہ حضرت کہتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ کاہے کے لیے غار کے ارد گرد دشمن پھر رہے ہیں؟ آقا تو جانے کائنات ہیں، کوئی ان کو دیکھ کیسے سکتا ہے۔ تو حضرت مریم کے گریبان میں پھونک حضرت جبریل ہی نے ماری تھی، مگر چونکہ حضرت جبرائیل اللہ رب العزت کے فرستادہ تھے، لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ وہ روح ہم نے پھونکی حضرت مریم کے گریبان میں۔ تو حضرت عیسیٰ کی بھی تخلیق روح پھونکنے سے ہوئی، اور حضرت آدم کی بھی تخلیق روح پھونکنے سے ہوئی۔ اسی وجہ سے سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ جیسے آدم صرف نفخ روح سے اور اللہ رب العزت کی قدرت سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، ویسے ہی حضرت عیسیٰ نفخ روح سے بغیر کسی ظاہری پروسیس کے صرف اور صرف ماں سے پیدا کیے گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فحملتہ، یعنی حضرت عیسیٰ سے مریم حاملہ ہو گئیں، یعنی امید سے ہو گئیں۔ اب اس حمل کی مدت کتنی رہی، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ عام طور سے جو حمل کی مدت ہوتی ہے وہ 9 مہینے کی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مریم کے حمل اور وضع حمل کی جو مدت تھی زیادہ طویل نہیں تھی، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ فوراً وضع حمل ہو گیا تھا، کہ ادھر حضرت مریم امید سے ہوئیں اور 1 آدھ گھنٹے کے بعد فوراً حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی، ایسا بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حضرت مریم امید سے ہونے کے بعد کسی دور جگہ پر چلی گئیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ یوسف نجار کے ساتھ مصر چلی گئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ مصر مہینوں کا سفر تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں ولادت ہو گئی تھی۔ یہ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ 9 ہی مہینے لگے تھے، جیسے عام طور سے حمل کی مدت ہوتی ہے، اور زجاج نے کہا کہ 8 مہینے لگے، ماوردی نے کہا کہ 6 مہینے لگے۔ صرف ایک قول حضرت حسن بصری کا یہ ہے کہ صرف اور صرف 9 ہی گھنٹے لگے تھے، حضرت حسن بصری کا قول ہے۔ لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ کچھ مہینے لگے تھے، کیونکہ بیت المقدس سے مصر جانا ظاہر ہے کچھ مہینوں کا سفر تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا فحملتہ، حضرت مریم امید سے ہو گئیں، فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو اسے لے کر وہ دور جگہ پر چلی گئیں۔ اور کہاں گئیں؟ آپ کے ایک امزاد تھے یوسف نجار، وہ بڑی کا کام کرتے تھے، ان کا نام یوسف تھا۔ یہ وہی یوسف نجار ہیں جن کی جانب یہودیوں نے نسبت کی حضرت عیسیٰ کے باپ ہونے کی۔ یہودی لوگ کہتے تھے کہ یوسف ہی حضرت عیسیٰ کے والد ہیں،
اور جو معجزے کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے زمانے کے سر سید احمد خان صاحب، تو انہوں نے بھی انہی کی جانب نسبت کی ہے کہ یہی حضرت عیسیٰ کے والد تھے، جو کہ قرآن کی صراحت کے خلاف ہے۔ یعنی معجزے کے انکار میں اس حد تک چلے جانا کہ قرآن مجید کی واضح تفصیلات کا انکار کر دینا، یہ یقیناً ایمان کے لیے انتہائی مہلک بات ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں ایک فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہ فتنہ ہے کرامتوں کے انکار کا۔ اولیاء کرام سے جو کرامتیں صادر ہوتی ہیں، جو محیر العقول کارنامے و انجام دیتے ہیں، جن کی وجہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، تو آج کل ایک فتنہ بڑی تیزی سے اٹھا اور پھیلا بھی ہے کہ کرامتوں کا انکار کر دیا جائے۔ حالانکہ قرآن مجید میں کرامتوں کا بیان آیا۔ حضرت سلیمان کے صحابی آصف برخیا کی کرامت کہ انہوں نے ٹنوں وزنی ملک سبا سے تخت بلقیس کا لے کر کے ایک آن میں حضرت سلیمان کے دربار میں وہ پہنچ گئے، تو یہ کرامت ہی تو ہے۔ ایسے ہی حضرت مریم کے کمرے میں بغیر موسم کے پھلوں کا آنا کرامت ہی تو ہے۔ تو کرامتوں کا انکار کرنا یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، معجزات کا انکار کرنا یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ تو جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے یوسف نجار کو حضرت عیسیٰ کا والد کہا ہے۔ سر سید احمد خان صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والد یوسف نجار تھے۔ یہودی بھی یہی کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، اور یوسف نجار ایک بڑھئی تھے، وہ حضرت مریم کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور یہ فلسطین کے آس پاس سیہون پہاڑ کے پاس دور ایک مسجد تھی، تو یوسف نجار اور حضرت مریم دونوں وہاں جاتے اور اس مسجد کی دیکھ ریکھ کرتے، اس کی صاف صفائی کرتے، جس کی وجہ سے دونوں کی تقویٰ اور پرہیزگاری کافی مشہور ہو گئی تھی، یوسف نجار کی بھی اور حضرت مریم کے بھی، اس لیے کہ وہ مسجد کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے حمل کی خبر یوسف نجار ہی کو ملی، سب سے پہلے، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ تو اس نے کہا حضرت مریم کے پاس جا کر کے، وہ بھی کافی حیران ہوا اولاً کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ تو کہا کہ مریم یہ بتاؤ، کیا بغیر بیج کے فصل تیار ہو سکتی ہے؟ کیا بغیر بارش کے سبزہ اگ سکتا ہے؟ کیا بغیر باپ کے بچے کی ولادت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ دنیا کا سب سے پہلا اناج جو تیار ہوا تھا، دنیا کی سب سے پہلی فصل جو تیار ہوئی تھی، وہ کس بیج سے تیار ہوئی تھی؟ اللہ رب العزت اگر چاہے تو بغیر بیج کے فصل کیوں نہیں اگ سکتی؟ سبزے کے لیے بارش کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کی مشیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور جواب دیا کہ حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو جب حضرت مریم نے یہ جوابات دیے تو یوسف نجار کا شک بالکل دور ہو گیا، اور اس نے مان لیا کہ یہ خدائے پاک کی جانب سے ہے۔ اس کے بعد اس نے دراز گوش پہ سوار کر کے، دراز گوش گدھے کو کہتے ہیں، تو دراز گوش پہ سوار کر کے حضرت مریم کو یہ ملک مصر لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ مصر، فلسطین سے نکال کر، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی۔ اور وہ دور کیوں گئی تھی؟ اس وجہ سے دور گئیں کہ جو یہودی تھے وہاں فلسطین میں،
بیت المقدس کے آس پاس۔ حضرت مریم کو ڈر تھا کہ کہیں یہودی جب یہ دیکھیں کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ انہیں شہید نہ کر دیں، کیونکہ یہودیوں کی پرانی عادت رہی ہے انبیاء کو شہید کرنے کی، انہوں نے کئی نبیوں کو شہید کیا، تو ان سے ڈر تھا کہ کہیں وہ حضرت مریم کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اسی وجہ سے وہ دور چلی گئی۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کو حضرت زکریا سے حیا آتی تھی۔ حقیقت تو یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک یہ نسوانیت ایک فطرت ہے جس کی وجہ سے حیا تو آئے گی، تو انہیں حیا آتی تھی حضرت زکریا سے، اسی وجہ سے وہ دور چلی گئی۔ کچھ علماء نے کہا کہ حضرت زکریا کی کفالت میں تھیں، حضرت زکریا نبی کی کفالت میں تھی، تو انہیں لوگوں سے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ حضرت زکریا کو آر نہ دلائیں، ان پر طعنہ نہ کسیں کہ تمہاری کفالت میں رہتے ہوئے مریم کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ تو نہیں تھا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ مصر آئیں، اور مصر میں جب وہ پہنچی تو آگے ہے آیت نمبر 23، اللہ پاک فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو درد ذہ حضرت مریم کو ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ ایک کھجور کا درخت تھا اور اسی کی جڑ کے پاس وہ پہنچ گئی، دور جہاں پر انہیں یوسف نجار لے کر گئے تھے وہاں سے بھی دور ایک الگ جگہ پر ایک پیڑ تھا کھجور کا، اسی کے جڑ میں آپ چلی گئی وہاں پر۔ اور درد ذہ جب آیا، جو کہ بچے کی ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے انتہائی شدید درد ہوتا ہے، تو حضرت مریم نے کہا اسی درد کی وجہ سے، قالت، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، حضرت مریم نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی، میرا وجود ختم ہو جاتا اور لوگوں کے ذہن و دماغ سے میری یاد بھی مٹ جاتی، یہ حضرت مریم نے کہا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ حضرت جبریل نے بشارت دے دی تھی کہ بغیر والد کے محض اللہ کی قدرت سے اے مریم تیرے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوگی جو اللہ کی نشانی ہوگا، اللہ کی جانب سے رحمت ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ درد ذہ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسی تکلیف میں وہ حضرت جبریل کی بشارت بھول گئی اور ان کی زبان سے یہ باتیں نکل گئیں بے اختیاری طور پہ، کہ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے، خوف آخرت کی وجہ سے کبھی کبھی صحابہ کرام ایسی باتیں کرتے کہ کاش میں ایک ذرہ ناچیز ہو جاتا، کاش میں ایک سوکھی گھاس ہو جاتا، یہ صحابہ کہتے اس قسم کی بات، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ خوف خدا اور خوف آخرت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتوں کو بھول جاتے تھے۔ آقا کریم نے جو جنت کی بشارت دی، جو آخرت میں نیک لوگوں کے لیے بہترین انعامات ہوں گے، ان انعامات کی بشارت دی، وہ سارے انعامات صحابہ بھول جاتے تھے خوف خدا کی وجہ سے اور خوف آخرت کی وجہ سے۔ جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے ایک بار کہا کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، میری خواہش ہے کہ میرا کوئی حساب نہ ہو،
میں ایک درخت ہوتا کہ مجھ کو کاٹ دیا جاتا اور کل قیامت کے روز مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جاتا۔ یہ قول حضرت ابو ذر غفاری کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کاش میں بھولی بسری ہو جاتی، یہ بھی خوف خدا کی وجہ سے اور خوف آخرت کی وجہ سے۔ حالانکہ حضرت عائشہ یا حضرت ابو ذر غفاری صحابی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ تمام صحابہ یقیناً جنتی ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر نے ایک پرندہ کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کاش میں اس پرندہ کی جگہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر جو کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، جو کہ آقا کریم کے پہلے خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا کہ کاش میں وہ پرندہ ہوتا، کیونکہ کل قیامت کے روز انسانوں کے علاوہ اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات کو مٹی کا کر دیا جائے گا۔ ان سے کسی قسم مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ انہیں مٹی کا کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کفار دیکھیں گے کہ جانوروں کو، پرندوں کو مٹی کا بنایا جا رہا ہے اور ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا، تو وہ کہیں گے جو قرآن میں آیا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کم سے کم جہنم کی آگ سے تو بچ جاتا۔ یعنی یہ تو مطلب بڑا اچھا انجام ہے اگر مٹی ہو جائیں تو، یہ تو بڑا اچھا انجام ہے کیونکہ کم سے کم عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو یہ کافر تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تو حضرت ابو بکر نے اسی وجہ سے کہا ایک پرندہ کو دیکھ کر کے کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا۔ اور ضحاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ایک پرندہ کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے پرندہ تمہارے لیے خوشی ہو، خدا کی قسم میری یہ خواہش ہے کہ میں تمہاری مثل ایک پرندہ ہوتا، درخت پر بیٹھتا، اس کے پھل کھاتا، نہ تجھے حساب لیا جائے گا تجھ سے اور نہ ہی تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ ویسے ہی میری بھی خواہش ہے کہ کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا، اڑتا رہتا، درختوں پہ بیٹھتا، پھلوں کو کھاتا اور مجھ سے نہ کسی قسم کا حساب ہوتا اور نہ ہی مجھے کوئی عذاب دیا جاتا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کے کہا کہ کاش میں اس کی طرح ایک تنکا ہوتا، حضرت عمر نے کہا۔ حضرت علی نے جنگ جمل کے دن کہا کاش میں اس دن کے آنے سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو چکا ہوتا۔ جنگ جمل جس میں ایک جانب حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ تھی اور دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف آپس میں وہ جنگ تھی اور اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت علی حق پر تھے۔ اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ سے اجتہادی خطا ہوئی، وہاں خطائے اجتہاد جس پر ثواب ملتا ہے، عذاب تو کجا پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی بلکہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو جنگ جبل میں جب یہ موقع آیا تو حضرت علی نے کہا کاش میں اس دن کے آنے سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو چکا ہوتا کہ یہ دن مجھے دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ مگر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور انہیں سمجھایا تو حضرت عائشہ باہر آئیں اور لوگوں سے کہا کہ میرے اور علی کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہے، ہاں ساس اور دماد کے بیچ کبھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، ویسے ہی ایک بات ہو گئی تھی فقط، ورنہ کوئی جھگڑا یا کوئی عداوت یا کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو وہ بڑے لوگ ہیں۔ اب چھوٹے لوگ ان بڑے لوگوں کی ان باتوں کا سہارا لے کر اگر کسی ایک فریق پر طعنہ زنی کرنے لگ جائیں، کسی بھی ایک فریق پر، چاہے حضرت عائشہ کی محبت میں، حضرت طلحہ زبیر کی محبت میں حضرت علی کے خلاف بولنے لگ جائے یا حضرت علی کی محبت میں ان نفوس قدسیہ کے خلاف چھوٹے لوگ بولنے لگ جائیں، تو ہلاک تو یہ ہوں گے نا بولنے والے،
وہ تو اللہ کی بارگاہ میں وجاہت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، ان کا مقام بڑا ہے۔ بڑوں کی بارگاہ میں زبان کو کافی سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا چاہیے، بڑوں کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسے کوئی شخص ہے، باپ اور چچا کے درمیان کسی بات پر بات ہو رہی ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، تو بیٹے کی کیا اس وقت جو ذمہ داری ہے، نہ وہ اپنے باپ کے خلاف کچھ بولے، نہ چچا کے خلاف کچھ بولے، بلکہ چپ چاپ پڑھا رہے، بڑے ہیں اپنا سلجھا لیں گے، وہ اپنا سلجھا لیں گے، ہمیں بیچ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابہ کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے، ان معاملات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کے بیچ جو بھی معاملات ہوئے یہ ان کے اپنے معاملات ہیں، سب بخشے بخشائے ہیں، سب جنتی ہیں۔ اگر ہم بولیں گے تو جہنم ہمارا مقدر بنے گا۔ اور یہ فتنہ آج تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کے بغض کو عام کرنا، صحابہ کی عظمت کو گھٹانا۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے، خوف خدا کی وجہ سے، کاش بلال کو اس کی ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں اس دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان ساری باتوں سے کہ صحابہ کرام پر جب کبھی خوف خدا طاری ہوتا یا خوف آخرت طاری ہوتا تو وہ ان بشارتوں کو بھول جایا کرتے تھے جو بشارت آقا انہیں دیا کرتے تھے۔ ویسے ہی حضرت مریم کو جب درد ذہ ہوا، شدید درد ذہ، تو اس درد کے عالم میں وہ حضرت جبریل کی بشارت بھول گئیں اور انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، وکنت نسیم منسیا، اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کوئی مجھے یاد بھی نہ رکھتا۔ تب ایک فرشتے نے اسی کھجور کے درخت کے نیچے سے انہیں آواز دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، ایک فرشتے نے وہاں سے ندا کی، آواز دی اسی کھجور کے درخت کے جڑ کے نیچے سے کہ تو غم نہ کر مریم، تو غم نہ کر، اللہ رب العزت نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، ایک نہر۔ وہ جو موسم تھا نا جب حضرت مریم وہاں پہنچی تھی مصر میں، اور جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تھا تو وہ موسم سردیوں کا تھا، خزاں کا موسم تھا، جب کہ چھوٹی چھوٹی نہریں سوکھ جاتی ہیں، بڑے بڑے دریاؤں کا پانی کم ہو جاتا ہے، اور پانی کی ویسے ہی قلت اس زمانے میں۔ تو فرشتے نے ندا کی کہ مریم تم جہاں پر ہو، یقیناً یہ ایک اجاڑ جگہ ہے، سنسان جگہ ہے، ویران جگہ ہے، اور وہ جو کھجور کا درخت تھا جس کے جڑ میں جا کر کے حضرت مریم آرام فرما تھیں، وہ کھجور کا درخت بھی بالکل سوکھا ہوا تھا، نہ تو پتا، نہ تو ڈالیاں ہری، نہ تو کوئی پھل، کچھ نہیں، مگر اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے لیے، یہ بھی ان کی کرامت ہے کہ وہیں پر ایک نہر جاری کر دی چھوٹی سی۔ تو فرشتے نے ندا کی فناداها من تحتها، کہ فرشتے نے حضرت مریم کے نیچے سے ندا کی اللہ تحزنی، غم نہ کر اے مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 ہے، اللہ فرماتا ہے وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور یہ جو کھجور کے درخت کی سوکھی ٹہنی ہے نا، اس کو پکڑ کے حرکت دے، تمہیں تازہ کھجور مل جائیں گے، تمہیں تازہ کھجور مل جائیں گے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک بیاب و گیاہ زمین پر اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے لیے نہر جاری کر دی، پانی کی نہر، اور
کھجور کے سوکھے ہوئے پیڑ کو اللہ پاک نے سرسبز کر دیا، اس میں پھل آ گئے، مگر اس پھل کو حضرت مریم کو عطا ہونے کی شرط یہ بیان کی گئی کہ وہ حزی الیکی بجذع النخلہ، کہ کھجور کی شاخ کو پکڑ کے ہلا، حرکت دے، تو ساقط علیکی رطباً جنیہ، تیرے اوپر تازہ پکی کھجوریں گریں گی۔ تو آخر یہ ڈالی کو ہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس اللہ نے سوکھی زمین پہ نہر جاری کر دی، جس اللہ رب العزت نے سوکھے کھجور کے پیڑ کو سرسبز کر دیا، اس میں پھل لگا دیے، وہ پھل سیدھے گر کے حضرت مریم کی گود میں آ جاتے، کھجوریں سیدھے مل جاتی۔ ہاں ڈال اوپر ہے تو کوئی بات نہیں، ڈال ہی نیچے آ جاتی خود سے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے نا۔ اللہ پاک نے نہر بہا دی، اللہ کی قدرت، سوکھا ہوا پیڑ سرسبز ہو گیا، اللہ کی قدرت، ٹہنی پہ کھجور کے پھل لگ گئے، اللہ کی قدرت حضرت مریم کے لیے۔ تو وہی وہ جو ٹہنی تھی جھک جاتی اور پھل خود بخود آ جاتے حضرت مریم کی گود میں۔ ایسا کیوں؟ تو سب سے پہلی بات تو جو علماء نے لکھی وہ یہ لکھی ہے کہ رزق یقیناً اللہ کے فضل سے ملتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ اپنی محنت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ پاک دینے والا ہے، مگر حرکت کریں گے تبھی برکت ہوگی۔ کوئی شخص اگر اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لے کہ ہمارے پاس آسمان سے رزق آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے اور فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رینگنے والی ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے کرم پر ہے۔ تو کوئی اگر اسی پر بھروسہ کر کے اگر بیٹھ جائے ایک کمرے میں اور دروازے بند کر لے کہ ہمارے پاس آسمان سے رزق آئے گا، تو وہ تو مر جائے گا نا بھوک کی وجہ سے، کیونکہ جس اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے اسی اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ پہلے محنت کرو تو ہم دیں گے تمہیں، تم محنت کرو، رزق تمہیں ملے گا، تمہارا حصہ تم تک پہنچے گا۔ محنت انسان چاہے جہاں کرے اللہ رب العزت اس کا حصہ اسے پہنچا دے گا۔ تو اللہ پاک نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ کھجور کی شاخ کو پکڑ کر کے حرکت دو تو تیرے اوپر پکی اور تر کھجوریں گریں گی۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ یقیناً اللہ پاک اپنی قدرت سے رزق عطا کرتا ہے، فضل سے رزق عطا کرتا ہے، مگر بندے کے اوپر محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد ایک اور بات یہاں پر آ گئی کہ تو پھر اس کمرے میں بغیر موسم کے پھل کیسے آتے تھے حضرت مریم کے پاس؟ جب وہ بیت المقدس کے حجرے میں تھیں اور خلوت گزین تھیں، عبادت کر رہی تھیں، پردہ لگا ہوا تھا، نہ کوئی آتا نہ جاتا، تو وہ کیسے بغیر موسم کے پھل آ جاتے تھے وہاں پر تو ان کو نہیں کہا گیا کہ باہر نکلو تھوڑا سا کام کرو تب تم کو یہ رزق ملے گا۔ وہاں پر کیسے مل جاتا تھا بغیر محنت کے؟ بغیر کیسے ملتا تھا رزق؟ اس کا جواب علامہ ابن العربی نے بڑا خوبصورت دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم جب اس حجرے میں تھی تو اللہ کے ذکر کے لیے اور عبادت کے لیے فارغ تھی، ان کے دل میں خدا کی یاد کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، وہ محض خدا کی عبادت میں مصروف تھی، اور کوئی خیال ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر رکھا تھا صرف خدا کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بغیر موسم کے پھل ڈائریکٹلی عطا فرمائے، بغیر محنت کے۔ مگر اب جب کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی تو اب ان کے ذہن و دماغ میں خدا کی محبت کے ساتھ ساتھ عیسیٰ کی محبت بھی آ گئی تھی، خدا کی یاد کے ساتھ ساتھ بیٹے کی یاد بھی آ گئی تھی، بیٹے کی حفاظت کا بھی خیال تھا۔ اس کمرے میں انہیں صرف خدا کی عبادت کا خیال رہتا تھا اور اب انہیں بیٹے کی حفاظت کا خیال تھا، تو وہ دنیا کی فکر میں مشغول تھی، لہٰذا انہیں دنیاوی قانون کا پابند بنایا گیا کہ محنت کرو، ڈالی کو حرکت دو تو تمہیں تر اور پکی کھجوریں ملیں گی۔
اور چونکہ وہاں پر وہ صرف خدا کی یاد میں تھی، لہٰذا انہیں دنیا کے قانون کا پابند نہیں بنایا گیا، ہے کہ نہیں؟ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص اگر اس مقام کا ہو، اس درجے کا ہو، اس کی روحانیت اس درجے کی ہو کہ وہ صرف خدا کی یاد میں اپنی زندگی بسر کر سکے اور اس کے دل میں کسی غیر کا خیال تک نہ آئے، اور وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لے صرف خدا کی عبادت کے لیے، تو اس کو اسی کمرے میں رزق ملے گا۔ مگر کوئی اس لائق تو ہو، کوئی اس قابل تو ہو، ہے کہ نہیں؟ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں توکل کے باب میں کہ کیا انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ کمانا چھوڑ دے، محنت کرنا چھوڑ دے اور خالی خدا کی یاد میں لگا رہے؟ جائز ہے۔ تو امام غزالی نے بھی یہی لکھا کہ انسان کی حالت پر مبنی ہے، اگر اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ محض خدا کی یاد اپنے ذہن و دماغ میں بسائے رکھے، دنیا کا خیال تک نہ آنے دے، تو وہ شخص خدا پہ بھروسہ کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس لائق نہ ہو، اس کے دل میں دنیا کی یاد ہو، دنیاوی باتیں ہوں، دنیاوی رشتوں کی محبت ہو، تو پھر اس کو دنیا کے قانون کا پابند بننا ہوگا اور اسے روزی کمانی ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کی شاخ کو پکڑ کر کے ہلا تو ساقط علیکی رطبا جنیا، تیرے اوپر تر کھجوریں گریں گی۔ اس کے بعد فرمایا گیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقُرِّي عَيْنًا، اے مریم کھا، تازہ کھجوریں کھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زچہ کے لیے سب سے بہترین غذا کھجور ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد عورت کے لیے سب سے بہترین غذا کیا ہے؟ کیونکہ وہ غذا خدا کی جانب سے انتظام کی گئی تھی نا حضرت مریم کے لیے، اگر اس سے بہتر کوئی غذا ہوتی تو وہ غذا اللہ پاک عطا کرتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو سب سے بہتر چیزیں عطا کرتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی مکہ والوں کے لیے کہ مولا انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، وارزق اہلہ رزقا من الثمرات۔ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو وہ چھوڑ کر کے گئے تھے اور حضرت ہاجرہ کو، تو کیا دعا کی تھی؟ وارزق اہلہ رزقا من الثمرات او کما قال اللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ مولا مکہ والوں کو، یہاں پر بسنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور اسی دعا کی برکت ہے کہ آج تک وہ عیش سے زندگی گزار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کمی نہیں ہوتی، ہے کہ نہیں؟ تو انہیں چاہیے کہ مسلمانوں کے حالات کا کچھ خیال رکھیں، لیکن نہیں، دعا کی وجہ سے مل گئی ہے، بس عیش کوشی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ حقیقت یہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ پھلوں سے رزق عطا فرما، اللہ پاک نے کھجور عطا فرمایا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین پھل کھجور ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا مطلق تھی، انہوں نے کوئی خاص پھل کا نام نہیں لیا تھا، عام فرمایا تھا کہ پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اگر کھجور سے بھی بہتر کوئی پھل ہوتا نا تو اللہ پاک وہ پھل عطا کرتا، لیکن کھجور عطا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بہترین پھل کھجور ہے۔ جی جی، اور اس کے علاوہ حضرت مریم کو بھی جو غذا عطا کی گئی اللہ پاک کی جانب سے، وہ کھجور عطا کی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد سب سے بہترین غذا کھجور ہے، اس سے بہتر غذا اور کوئی نہیں ہے زچہ کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فکلی، کھا، وشربی، اور پی، وقرری عینا، اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، یعنی کہ اپنے بچے کو دیکھ اور اس کے حسن جمال سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر، اپنے دل کو تو اطمینان اور سکون پہنچا بیٹے کو دیکھ کر کے، آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اس کے بعد فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تمہیں کوئی انسان دیکھ لے کہ بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے ایک بچہ کی ولادت ہو گئی، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی انسان تمہیں دیکھ لے، فَقُولِي، تو کہنا، انی نظرت للرحمن صوما،
کہ میں نے خدا کے لیے، رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے۔ فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یعنی کہ تو کہنا کہ میں نے چپ کا، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ پچھلی امتوں میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا کہ وہ یہ اپنی زبان کو تالا لگا لیتے، چپ رہتے، کچھ نہیں بولتے، لیکن ہماری شریعت میں یہ مشروع نہیں ہے، خاموشی کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص سوچے کہ ہم خاموشی کا روزہ رکھ لیں اور ثواب پالیں تو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہر نیکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم مشروع ہو۔ شریعت میں اس کا یہ مشروع ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس کا کانسیپٹ موجود ہو، اور شریعت اسلامیہ میں خاموشی کے روزے کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی خاموشی کا روزہ رکھے۔ ہاں، زبان کی حفاظت کا کانسیپٹ موجود ہے کہ زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، فالتو بات نہ نکلے، یہ فحش بات تو کجا، چغلی تو کجا، جھوٹ تو کجا، غیبت تو کجا، ایسی جائز بات سے بھی بچنا چاہیے جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ زبان کی حفاظت کا کانسیپٹ موجود ہے، لیکن خاموشی کے روزے کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں تھا تو حضرت مریم سے کہا گیا کہ اگر کوئی انسان تم سے پوچھ لے اور کہے کہ یہ لڑکا کہاں سے آیا، تمہاری شادی تو ہوئی نہیں، تو کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی انسان سے آج بات نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اشارہ کر دینا اسی بچے کی جانب کہ جو پوچھنا ہے اسی سے پوچھ لو۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 27 کے حوالے سے ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے بھی تفصیل کچھ باتیں عرض کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بات رک کر کے مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی تفصیل اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ یہ بیان ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا، یہ بیان ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا۔ اس سے پہلے آپ بیان سن چکے ہیں حضرت یحییٰ کی ولادت کا، اللہ نے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بیان میں تو اتنا زیادہ تفصیل کہ درد ذہ کے وقت بتقاضائے بشریت شدت تکلیف میں جو کچھ الفاظ نکلے حضرت مریم کی زبان سے، ان الفاظ کا بھی تذکرہ یہاں پر ہے، درد ذہ کا بھی تذکرہ ہے، تمام چیزوں کا تذکرہ ہے جو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوئیں کہ ایک سوکھی اور سنسان جگہ سے نہر جاری ہو گئی، اس کے علاوہ سوکھا کھجور کا پیڑ جو ہے سرسبز ہو گیا اور اس میں پھل آ گئے۔ یہ جو قدرت کی نشانیاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئیں، ان نشانیوں کا بھی بیان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کا تذکرہ کرنا اور اس وقت کے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کرنا سنت الہیہ ہے، قرآن کی سنت ہے۔ تو اگر ہم اپنے آقا کی میلاد کا بیان کریں تو کاہے کفر و شرک کا فتویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ بات آئی ہے تو آقا کی ولادت کا بیان، اس پر غیروں نے کیا باتیں لکھی ہیں اور کس قسم کے گلچھرے اڑائے ہیں یہاں پر اس موضوع پر، اور اہل سنت کا کیا موقف ہے، انشاءاللہ بھی تفصیل میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی